درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ۔ جمعہ اور عید ایک ہی دن آ جائیں تو کیا حکم ہے؟ سوال یہ ہے، کیا جمعہ اور عید کا جمع ہونا بھاری یا منحوس ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا صحابہ کرام علیہم الرضوان کے دور میں کبھی ایسا ہوا کہ جمعہ اور عید دونوں جمع ہوئے ہوں؟ پوچھنے والے نے یہی پوچھا ہے کہ اگر ایک ہی دن میں جمعہ بھی ہو اور عید بھی ہو تو بعض لوگ اسے منحوس سمجھتے ہیں، برا سمجھتے ہیں، بھاری سمجھتے ہیں، تو کیا واقعی ایسا صحیح ہے؟ شرعی اعتبار سے اس کا کیا حکم ہے؟ اور صحابہ کے دور میں یا پھر اللہ کے رسول کے دور میں کبھی ایسا ہوا کہ ایک ہی دن میں عید بھی ہو اور جمعہ بھی ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جمعہ اور عید کا جمع ہونا بھاری یا منحوس نہیں، بلکہ باعث خیر و برکت ہے کہ ایک دن میں دو عیدیں اور دو عبادتیں نصیب ہوئی۔ جمعہ یہ بھی مسلمانوں کے لیے عید ہے، حدیث کی روشنی میں اسے بھی واضح کیا گیا کہ جمعہ جو ہے مسلمانوں کے لیے عید ہے۔ اب ایک اور عید آ جائے، عید الاضحیٰ آ جائے، عید الفطر آ جائے، تو یہ عقل کی کمی ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان یہ سوچے کہ بھئی یہ منحوس ہے۔ ایک خوشی تھی، اب ڈبل خوشی مل گئی، تو اس میں نحوست کیسی؟ مثال کے طور پہ کسی نے اپنے ایک بچے کی شادی کی پلس ایک بیٹی کی بھی شادی کی، تو لڑکے کی شادی اگر خوشی کا ماحول تھا اس کی وجہ سے، تو لڑکی کی شادی کی وجہ سے بھی خوشی ہی کا تو ماحول ہوگا، بلکہ ڈبل خوشی ہوگی کہ ہمارے دو بچوں کی شادیاں ہو رہی ہیں۔ تو ایسے ہی پہلے سے ایک جمعہ ہمارے لیے عید ہے اور اسی دن عید الفطر بھی آ گئی، تو یہ تو ڈبل خوشی کی بات ہے، یہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے کہ اللہ نے ہمیں ایک ہی دن میں دو خوشیاں عطا فرمائی۔ تو یہ منحوس، اسے سمجھنا یہ منحوس نہیں ہوتا، اسے سمجھنا ہے منحوس یہ جو ہے ہماری جہالت ہوتی ہے، کم علمی ہوتی ہے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ کے ادوار مبارک میں بھی کئی بار ایسا ہوا ہے کہ جمعہ و عید ایک ہی دن میں اکٹھے ہوئے، مگر اسے بھاری یا منحوس سمجھنا کسی سے بھی منقول نہیں، نہ ہی اللہ کے رسول سے کوئی ایسا قول ثابت ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے برا سمجھا ہو، نہ ہی اصحاب کرام سے ایسا کوئی قول ثابت کہ انہوں نے اسے برا سمجھا ہو، جبکہ سرکار کے دور میں ایسا ہوا ہے کہ جمعے کے دن ہی عید بھی آئی ہے۔ بلکہ حدیث سے ثابت ہے کہ دونوں کا جمع ہونا خیر و برکت ہی کا ذریعہ ہے، اور دونوں کے جمع ہونے کو بھاری یا منحوس سمجھنا بدشگونی لینا ہے جو کہ جائز نہیں ہے۔ دونوں کو بھاری سمجھنا، منحوس سمجھنا، برا سمجھنا، یہ کیا ہے؟ یہ جائز نہیں ہے، یہ بدشگونی لینا ہے، اور بدشگونی لینے سے بھی اللہ کے رسول نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ آدمی کہتا ہے فلاں چیز منحوس ہے، فلاں چیز منحوس ہے، کسی گھر میں کسی لڑکی کی شادی ہو گیا، اس شوہر کا انتقال ہو گیا یا اس کے سسر کا انتقال ہو گیا، تو کہتے ہیں یہ لڑکی بڑی منحوس ہے، اس کی وجہ سے انتقال ہو گیا۔ نحوست چیزوں میں نہیں ہوتی ہے، اگر حقیقت میں دیکھا جائے تو نحوست تو ہماری بدعمالیوں میں ہوتی ہے۔ ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، صدقہ و خیرات نہیں کرتے، اللہ کا حق ادا نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، ان چیزوں سے نحوست آتی ہے، انہیں کوئی منحوس نہیں سمجھتا۔ باقی اور ادھر ادھر کی چیزوں کو ہم منحوس سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے بے نمازی جس گھر میں ہو اس میں نحوست ہی ہوتی ہے۔ نحوست کا اور منحوس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ بھئی منحوس ہونے کا مطلب یہی ہے کہ کسی چیز کی کوئی برکت ختم ہو جائے، اس کی بھلائی ختم ہو جائے، سمجھ رہے ہیں؟ تو بدعمالیوں کی وجہ سے نحوست ہوتی ہے، کسی چیز میں کوئی نحوست نہیں ہوتی ہے، اور بدشگونی لینا شرعی اعتبار سے ہی جائز بھی نہیں۔ حدیث میں جمعے کے دن عید ہونے کو مسلمانوں کے واسطے خیر قرار دیا گیا ہے، چنانچہ مصنف عبد الرزاق میں ہے، ذکوان سے مروی کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ جمعے کے دن ہوئی۔ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا بے شک تم نے بھلائی کو پا لیا اور ذکر کو پا لیا۔ تو اگر یہ خراب ہوتا، ان دونوں کا ایک دن میں جمع ہونا برا ہوتا، تو اللہ کے رسول ضرور واضح فرماتے
مگر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تمہارے لیے بھلائی ہے، یعنی تم نے ذکر اور بھلائی کو پایا ہے۔ بھئی دو جگہ ذکر کرنے کا موقع ملا، پہلے جمعے میں اللہ کا ذکر ہوا، پھر عید میں پہلے عید کی نماز پڑھی تو اس میں ذکر کیا، جمعے کی نماز پڑھی تو اس میں ذکر کیا۔ ایک بھلائی عید کے ذریعے سے مل گئی، دوسری بھلائی ہمیں جمعے کے ذریعے سے مل گئی، تو یہ برا نہیں ہوتا، نہ ہی بھاری ہے، نہ ہی منحوس ہے۔ البتہ اگر ایک ہی دن میں جمعہ اور عید دونوں ہی آ جائیں تو یہ ہمارے لیے باعث خیر و برکت ہے، بھلائی کا سبب ہے، برائی کا نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔